فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے جو مقاصد ہیں اس آیت کریمہ میں بیان کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے۔ حضرات، انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ ہر انسان سے بات نہیں کرتا، اور نہ ہی ہم انسانوں کے اندر ایسی قوتیں اور صلاحیتیں ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکیں اور اس کے ساتھ گفت و شنید کر سکیں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں میں سے پاکیزہ افراد کا انتخاب کرتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور پھر ان کو پیغمبری سے سرفراز کرتا ہے، نبی رسول بناتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسے اوصاف کے ساتھ نوازتا ہے کہ دنیا کے تمام انسان مل کر بھی وہ وصف حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو منصب نبوت اور رسالت ہے، کوئی انتہائی علم والا ہو اور کوئی جاہل ہو، دونوں برابر کے برابر جو ہیں وہ نبی اور رسول کو ماننے کے لیے مجبور ہیں۔ نبی اور رسول کو مانے بغیر کوئی شخص جو ہے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، اور کوئی شخص اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری کرنے والا جو ہے وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے۔ اب شیطان جو ہے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ کچھ لوگوں کو اس نے گمراہ کیا اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دیا۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اللہ تعالیٰ نے ایسے بد نصیبوں کا اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا۔ پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، ان کی خواہشات ہی ان کی شریعت ہے، اور اپنی خواہشات کی پیروی میں انسانوں نے وہ گندے کرتوت کیے ہیں کہ وہ گندے کام جو ہیں وہ جانور بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ بھی قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کا تذکرہ بھی کیا ہے جو تسلیم تو کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، تسلیم کرتے ہیں ظاہری طور پر، لیکن ان کے دل کے اندر ان کے مفادات ہیں، دنیا ہے، منصب ہے، تو مفادات کی وجہ سے بظاہر مسلمان ہیں لیکن حقیقت اور اندر اور باطن سے وہ کافر ہیں۔ ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ حضرات، شیطان نے ابھی بھی پیچھا نہیں چھوڑا، اس نے کہا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، وہ ہر نیکی کے ساتھ گھات لگائے، ہر گناہ کو وہ مزین کیے ہوئے ہیں۔ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ گناہوں کو مزین کر دیتا ہے، اور لوگ جو ہیں لذت والے گناہ کیا، جو بے لذت گناہ ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ایسے گناہ بھی کرتے ہیں جن کے اندر کوئی لذت نہیں۔ شیطان نے مزین کر دیا ہے، نیکیوں کو اس نے مشکل بنا دیا ہے، اور پھر اس نے کیا کیا ہے؟
اس نے نیکی کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ عقیدہ، عقیدہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی وہ حد فاصل اور وہ گرہ ہے جس کو ہم اپنی زبان میں گانٹھ کہتے ہیں، کہ جو رسی کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے جدا کر دیتی ہے۔ عقیدہ کی بنیاد پر ہم بت پرستوں سے جدا ہیں، عقیدہ کی بنیاد پر ہم یہودیوں سے جدا ہیں، عقیدہ کی بنیاد پر ہم نصرانیوں سے جدا ہیں، عقیدہ کی بنیاد پر ہم قادیانیوں سے جدا ہیں۔ اس نے کیا دیکھا کہ یہ امت جو ہے عقیدے پر بڑی مضبوط ہے، اس نے عقیدے کو ختم کرنے کے لیے اس امت کے اندر عقیدت ڈال دی۔ عقیدت، اب عقیدت ایسا مرض ہے، اس عقیدت کے مرض کی وجہ سے لوگوں کا عقیدہ تباہ ہو کے رہ گیا ہے۔ عقیدت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی شان یہی وجہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کہا تھا لا تطرونی، مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑھا دیا۔ انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تلقین کی میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔ آج امت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو میلہ گاہ بھی بنا لیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، شان میں غلو کرتے ہوئے نعوذ باللہ یوں محسوس کروایا جاتا ہے، باور کروایا جاتا ہے کہ خدا کے پلڑے میں وحدت کے سوا کچھ نہیں، جو لینا ہے مدینے والے سے لے لو، کہ اللہ بھی نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کا محتاج ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے میں تیرا کھاواں، میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ میں ان بھائیوں سے سوال کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس کا کھاتے تھے؟ بڑا سادہ سا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے گیت گاتے تھے؟ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا انما انا بشر، میں بشر ہوں۔ امت نے کہا نہیں، آپ نور من نور اللہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ولا عالم الغیبہ، یہ دیکھو کیسی فرما بردار امت ہے، اور کہتے ہیں ہم عاشق ہیں، اور ہر عقیدے کی بات پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں بشر ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دینا۔ تو امت نے کیا کہا؟ نہیں یا رسول اللہ آپ نور ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا نہیں یا رسول اللہ آپ تو عالم الغیب ہیں، ساری پوشیدہ چیزوں کو آپ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی اگر مکہ میں ہیں، مدینہ نہیں ہے، آپ اگر ہر جگہ ہوتے تو بیویوں کی جو باریاں مقرر کی ہوئی تھی، اس کی ضرورت کیا تھی؟ ہجرت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ حنین میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تبوک کے گرمی کے شدت گرمی سفر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ ہر جگہ ہیں۔ اچھا، نبی علیہ السلام کی سیرت بتاتی ہے کہ آپ جہاں ہیں وہاں ہیں۔ آپ کی نبوت اور رسالت پوری روئے زمین پر ہے۔ ہم نے نبوت اور رسالت اور اس کی تعلیمات کو تو قبول نہیں کیا، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ ہیں۔ اور پھر اس میں ہم اتنا آگے بڑھ گئے کہ 6 فٹ کا جو پاؤں ہے، جی غریب کے گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پاؤں لگ گیا ہے، اور لوگ جو ہیں دھڑا دھڑ دیکھنے کے لیے۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ واقعات کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ میں نے جو چند مثالیں دی ہیں، ان مثالیں جو ہے نا، ان کے دینے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عقیدہ ہے اور ایک عقیدت ہے۔ عقیدت، اس کی بنیاد پر ہم نے اپنے عقیدے کی تباہی پھیر کے رکھ دی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟
ذرا اس بات پہ غور کیجئے، یہ جو آج ہمارے بھائی اچھلتے ہیں، اگر اس دن کا تعلق پیسوں کے ساتھ نہ ہو، اللہ کی قسم ہے کوئی بھی اس کا اہتمام نہ کرے، وہ بدعت اپنی موت خود مر جاتی ہے جس بدعت کا تعلق پیسوں کے ساتھ نہ ہو، روح بخشانے کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، فرمایا بڑے سارے مولوی، صوفی، درویش لوگوں کا جو مال ہے نا وہ ناحق کھاتے ہیں، ان کی جیبوں پہ ڈکیتیاں مارتے ہیں، مذہب کے نام پر، جنت کے نام پر۔ اب آپ دیکھیے رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں کا کوئی اہتمام نہیں، لیکن 15 شعبان کا اہتمام ہے بڑے زور و شور کے ساتھ۔ کیوں؟ روح بخشانے کا تعلق اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور پیسے کا تعلق اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ حضرات عرفہ کے روزے کا کوئی لوگوں کے اندر اہتمام نہیں، عاشورہ کے روزے کا کوئی اہتمام نہیں، بلکہ سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام روزے رکھتے اور ہم ایسی امت ہیں کہ اس دن ہم سبیلیں لگاتے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں۔ لیکن میرے بھائیوں دوستو، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت ہے، اس ولادت کی مناسبت سے جنت کے ٹکٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ آپ نماز نہ پڑھیں، آپ بجلی چوری کریں، آپ سود کھائیں، شراب پئیں، زنا کریں، کھلی چھٹی ہے آپ کو۔ ہاں آپ جو ہیں وہ اس دن کو سیلیبریٹ کریں، جنت آپ کی ہے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد یہ ہے؟ یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ ہم جو مولوی لوگ ہیں، فقیر سے لے کر بادشاہ ہم سے ملتے جلتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے گھر کے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ہم سے مشورے لیتے ہیں، ہم ان کی خوشیاں غمیاں اس میں شامل ہوتے ہیں، بیٹیوں کے نکاح پڑھاتے ہیں، بزرگوں کے جنازے پڑھاتے ہیں۔ پاکستان میں شراب سب سے زیادہ کس موسم میں مہنگی ہوتی ہے؟ ربیع الاول کے اندر مہنگی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، سب سے زیادہ زنا، فحاشی، عورتوں کے جسم فروشی کا کاروبار سب سے زیادہ جو ہے وہ ربیع الاول میں ہوتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ شیطان نے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا جو مقصد تھا اسے دور کر دیا۔ اسلام کے اندر کوئی ایسی عبادت اور محبت ہے ہی نہیں کہ جو سڑکوں سے شروع ہو سڑکوں پر ختم ہو جائے۔ اسلام کے اندر کوئی ایسی نیکی نہیں ہے کہ آپ کسی مسلمان کو روک کر کہیں چندہ دو اور اس کو اپنی جان کے لالے پڑ جائیں اور وہ ڈرتا ہوا جان بچاتے ہوئے چندہ دے کر وہاں سے جائے۔ اب دیکھو شیطان جو ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ اچھا پہلے تو وہ نا بدعت حسنہ پر لے کر آتا ہے کہ دیکھو نبی علیہ السلام دنیا میں آئے، سونا آیا، گلیاں بازار سج گئے، تو نبی علیہ السلام کے آنے کی ہم خوشی کر رہے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے یہ عمل کن کا ہے؟ کافر فادرز ڈے، مدرز ڈے، لیبرز ڈے، کافر ولادت یسوع مسیح کا جشن، اسلام کیا کہتا ہے؟ ہر دن، ہر رات اور ہر دن رات کا ہر لمحہ ماں کا، باپ کا، اور ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ اللہ کے نبی کا۔ آپ ایک دن کی خوشی کی بات کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے ایک لمحہ بھی اگر کسی مسلمان کے دل میں رسول اللہ کی ولادت اور آمد کی خوشی نہ ہو، اللہ کی قسم ہے پکا کافر۔ آپ ایک دن کی بات کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ایک لمحہ بھی آمد اور ولادت
اس کے بغیر کسی بھی مسلمان کا ایک لمحہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس چیز کی نسبت رسول اللہ کی طرف کرنا ہوگی، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ بڑی ساری احادیث ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بعثت کا مقصد بتایا ہے۔ پہلی حدیث فرمایا بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے با کمال دین دے کر بھیجا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے رب نے بھیجا ہے میں جا کر لوگوں کے اخلاق سنواروں، ان کو اخلاق کی تعلیم دوں، اور دنیا کے اندر کوئی اخلاق کا ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں نبی علیہ السلام نے اس امت کی رہنمائی نہ کی ہو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا بعثت انما بعثت رحمہ، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، مجھے مشقت بنا کر نہیں بھیجا۔ اللہ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا ہے، میں تمہارے باپ کی جگہ پر ہوں۔ انما بعثت معلما، آپ کی بعثت کا مقصد فرمایا بعثت انا والساعة هاتین، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت آ سکتی ہے، کوئی اور نبی رسول پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا مقصد کیا ہے کہ میرا امتی جو ہے اس کو اپنی زندگی میں اپنے مرنے کی اور اپنی قیامت کی فکر ہونی چاہیے۔ اچھا جی، وہ کرتا کیا ہے سنتے جائیں۔ وہ کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جو ہے نا، ولادت گاہ، مکے کا جو جغرافیہ ہے، پہاڑیاں بناؤ۔ اچھا جی، پہاڑیاں بناتے ہیں، بنانے والے کی جو نیت ہے وہ اچھی ہے، اپنے نبی کی محبت میں لگا ہے، ہم اس کے اخلاص پر کوئی حملہ نہیں کرتے، اسے جو دین بتایا گیا ہے وہ وہی کر رہا ہے۔ لیکن میں بنانے والے سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ اپنے والد محترم کی جائے ولادت کو کسی گٹر پر، کسی نالی پر، کسی گلی میں بنانے کے لیے تیار ہیں؟ اتنی عقل تو آپ میں بھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے علماء نے آپ کو بتایا ہے، پہاڑیاں بنانے کی ترغیب دی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی تو عقل دی ہے کہ دنیا میں محبت جو فطرتی ہے وہ والدین سے ہے، کیا کسی بندے نے اپنی ماں کی جائے ولادت کا نقشہ کبھی کسی گلی میں بنایا ہو؟ ایک مثال دے دیں حضرات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت صرف یہیں پر بس نہیں، گنبد خضرا کے جو ماڈل ہیں وہ کہاں پر بنائے جاتے ہیں؟ مسجد نبوی کے دروازے، گنبد خضرا کے ماڈل، مسجد حرام اور خانہ کعبہ جو بیت اللہ ہے، اس کے جو ماڈل ہیں عقیدت محبت کی بنیاد پر گلیوں، بازاروں، چوکوں، چوراہوں، نالیوں، کٹروں پر بنائے جاتے ہیں۔ اچھا، پھر توڑتے کیوں، مٹاتے کیوں؟ جب اس چیز کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہے، کس نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ اگلے دن ان چیزوں کو توڑو اور پھر ان کو کوڑے دان میں پھینک دو، روڑیوں پر پھینک دو؟ یہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت اس کا آغاز اچھا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم ہے اس کا انجام برا ضرور ہوتا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ کی آمد کا پہلا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف۔ کس کا تعارف؟ بولیے، اللہ کا تعارف۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کیا یہ علماء کرواتے ہیں؟ ہمارا سلیبس، ہمارا گھریلو نظام، میں نے بڑے بڑے اہل حدیث اور اہل سنت ایسے لوگوں کو تعویذوں کی جگڑ کے اندر دیکھا ہے، تعویذ پرستی کرتے، شخصیت پرستی کرتے دیکھا ہے۔ یہ پاکستان جو ہے لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، یہ جامعہ کے دروازے سے لے کر شہر کے دروازے تک آپ کو کئی جھوٹے معبود اور رب نظر آئیں گے،
جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایک ہی رات کے اندر کیا سے کیا کر دیں گے. بڑے بنگالی بابے ہیں، بڑے نجومی ہیں، بڑے فال نکالنے والے ہیں، اور یہ ساری شان جو ہے میرے رب کی ہے، اور رب کی ذات اور اس کی صفات اس کائنات میں اس کا کوئی ڈسٹریبیوٹر نہیں ہے. اس نے تو اپنے نبیوں کو بھی یہ وصف عطا نہیں کی. قرآن مجید میں ہے کہ 2 نبی جو ہیں بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے. اب یہ دونوں اولاد کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے. حضرات یہی پرپس نہیں ہے. راتوں رات امیر ہونے کے لیے لوگ گایوں کی پرستش و پوجا کرتے ہیں، گندے گٹر کے پانیوں کے اندر جا کر نہاتے ہیں، اور ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں. عدد کی پرستش اور پوجا کی جاتی ہے. بڑے سارے جو ڈیجٹ ہیں وہ اپنی گاڑیوں پر لکھے جاتے ہیں 381، یہ مرشد کی کوٹھی کا نمبر ہے. اچھا جی، گندے پانی پینے والے گائے، ہم مسلمان ہیں، ہندو بھی گائے کی پرستش کرتا ہے، اور ہمارے ہاں بھی گائے کی پرستش و پوجا ہوتی ہے کہ اس کے گلے کے اندر گتھلی ہے، بابا جی دی گاں ہے جی، ریڑیاں چٹ کر دی پئی ہے، تباہیاں پھیر دی پئی ہے. اللہ کی قسم ہے اگر رسول اللہ کا کوئی ایسا جانور ہوتا، اللہ کے نبی اسے ایسے جانور کی گردن اپنے ہاتھ سے کاٹ کے رکھ دیتے کہ جو جانور امت کا نقصان کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے کسی پیارے ساتھی کو ایسے کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. میرے بھائیوں دوستوں، آپ دیکھیں کہ یہ جو قوم ہے یہ حرفوں کی پرستش و پوجا کرتی ہے. کیسے؟ کہتے ہیں سید کی سین کو بھی سلام ہے، اور سید کی سین کی بھی پوجا ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد جو ہے وہ رب کا تعارف ہے، اور یہاں رب کے تعارف پر ہی مٹی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور بیٹیوں کا کیا نظریہ ہے؟ فلانے بابا جی جو ہے نا وہ بیٹا دیتے ہیں. یہ راہ والی کوئی دور نہیں ہے، جب مرضی آپ یوٹیوب پر سوشل میڈیا کے ذریعے خبر سن سکتے ہیں کہ ایک بدماش نے جو بظاہر پیر تھا 300 عورتوں کے ساتھ زنا کی اور اس کی ویڈیو بنائی، اور وہ ساری بیٹے لینے گئی تھی. تو آپ ظلم دیکھیں، اس قوم کو ناچنے پر لگا کر، شراب پر لگا کر، ڈھول پر لگا کر، دمال پر لگا کر، جھنڈیوں پر لگا کر، حلوے پر لگا کر، پیسوں کی تقسیم پر لگا کر اللہ کے نبی کا جو مقصد تھا دنیا میں آنے کا ملیا میٹ کر کے لو جی. اور اس قوم پر ڈر ہے کس کا؟ جادو کا. میں بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں، ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں نا، جو پڑھے لکھے اہل سنت ہیں، پروفیسر بھی، ماسٹر بھی، وکیل بھی، اور ڈاکٹر بھی پیچھے نہیں ہیں. وہ بھی آندے نے مینوں پتہ نہیں کسے کچھ کر دیتا ہے. یہ جو جملہ ہے نا، مینوں کسے کچھ کر دیتا ہے، کون لوکی اس جملے دی بندگی کر دینے. اللہ نے کہا لا تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی نہیں کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد، آپ کی بعثت کا مقصد، یقین جانو بعض جڑے مولوی نے نا وہ اس طرح جویں تھانے دار نے، جے انہاں دیاں جیباں چ مال ہے تے تسی مسلمان تے جنتی ہو، تے جے انہاں دیاں جیباں چ مال نہیں تے انہاں والوں تسی جہنم دے تھلڑے طبقے تر جو، انہاں نوں بھی کوئی پرواہ نہیں. کیسے؟ اچھا جی، ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، سارے علماء کہیں اج مولویاں دے گھر حلوے پکن گے، بوٹیاں پکن گیاں تے اسی شہر دے فقیراں نوں تقسیم کران گے. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ ہے، آپ کے گھر میں کھانا پک کر فقراء میں تقسیم ہوتا تھا. سبحان اللہ. ایک مانگنے والی عورت نبی علیہ السلام کے دروازے پر آ گئی، گھر میں کچھ نہیں تھا. نبی علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کی تربیت کی تھی، کوئی مانگنے والا آئے محمد رسول اللہ کے دروازے سے خالی واپس نہیں جانا چاہیے. اور کھجور پڑی ہوئی تھی، ایک کھجور. اللہ کے نبی بھی بھوکے ہیں، سید عائشہ بھی بھوکی. مانگنے والی عورت آئی، انہوں نے کھجور اس کو دے دی. اچھا سبحان اللہ.
ہمارے جیسا کوئی مولوی ہوتا تو وہ ٹور انو. سیدہ عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ اس عورت نے کھجور آدھی کی, اس کا ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دے دیا, ایک دوسری کو دے دیا, اور جو ایک ٹکڑا اس کے پاس تھا نا وہ ایسے کھانے لگی تو اس کی بیٹیوں نے ایسے اس کے منہ کی طرف دیکھا, ماں تھی نا اس نے خود نہیں کھایا, وہ بھی 2 ٹکڑے کر کے ان بچیوں کو کھلا دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جنتی عورت ہے. اگر رسول اللہ کی بعثت کے مقصد پہ عمل کرنا ہے تو چاہیے تو یہ نہ کہ ہم علماء پکائیں گے اور آپ کھائیں گے, پر نہیں, آپ دیں گے تسی پیدا ہو کے بھی سانو دینا ہے, تساں جوان ہو کے ویاہ تے بھی سانو دینا ہے, تسی مر بھی جاؤ سانو دینا ہے, مرن تو 3 دن بعد بھی سانو دینا ہے, پھر 10ویں دن بعد بھی ہمیں, پھر 40ویں پر بھی ہمیں, کتنے دنوں میں کوئی اور مر جائے گا, پھر ششمائی کے بعد بھی ہمیں, پھر پرسی پر بھی ہمیں, پھر شبرات پر بھی ہمیں. یا الہی یہ تیرے سادہ لو بندے کدھر جائیں, ہے درویشی بھی ہے یاری ہے سلطانی بھی ہے. کچھ یہ حکمرانوں کے ستائے ہوئے ہیں, جرنیلوں کے, سیاستدانوں کے, تے کچھ سانو مولوی لکو پہ گئے, ایسی کتنے ٹر جائے. یہ قوم کی حالت کر دی ہے, اور یہ سب کچھ کس پر ہو رہا ہے, اور پھر ساتھ ڈراتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. بندہ آندہ بھائی سارا کچھ لے لو, جان بھی لے لو, مینوں ابلیس تے نہ بناؤ. عجیب حالت ہے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد اگر عالم دین نے بتایا ہوتا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش, تو گجرانوالا جیسے مذہبی شہر کے اندر ہوٹلوں میں ربیع الاول کے اندر یہ جو برانڈ ہیں, یہ KFC اور میکڈونلڈ ہیں, ان کے اندر بکنگ شارٹ نہ ہو جاتی کہ اجنبی لڑکی اور لڑکا جو ہیں وہ اختلاط کر رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں. کیونکہ ہم عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں, عیدوں کی عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد شرم, حیا, پردہ, فواحش سے دوری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. میڈیا اور یہ تاجر موت کے سوداگر بچوں کو آئس پلاتے ہیں, اور اس آئس کے نشے میں زنا, فواحش اور پھر موت. جوان جوان بچے جو ہیں وہ اپنے کمروں میں مردہ پائے جاتے ہیں, اپنی گاڑیوں میں مردہ پائے جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد, اور آپ نے بڑی پیاری مثال دی ہے. فرمایا اللہ اکبر, اللہ کی قسم ہے باپ کی شان کسی نے سمجھ نہیں ہو وہ اس حدیث سے سمجھ آتا ہے, اور اللہ کے نبی کی محبت کسی نے سمجھ نہیں ہو تو وہ بھی اس حدیث سے سمجھ آتا ہے. فرمایا میں تمہارے باپ کی جگہ پر, اور فرمایا میں تمہارے کمر سے ایتھوں لکوں, میں تمہارے کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں آگ سے روک رہا ہوں, اور تم آگ میں چھلانگے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. رسول اللہ یہاں سے پکڑ کر روک رہے ہیں. اچھا ہم نے مولویوں نے بتایا ہوتا رستے نہیں روکنے, ہم نے بتایا ہوتا معاشی نقصان نہیں کرنا, ہم نے بتایا ہوتا پیغام نبوت اور رسالت ہے فواحش کے قریب نہیں جانا, ہم نے بتایا ہوتا نشہ آور چیزوں کا استعمال نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد مکہ گئے ہیں, مکے والے نہ بڑے ڈرے ہوئے تھے پتہ نہیں کیا بنے گا. سبحان اللہ. بڑے بڑے جو جنگجو ہیں نا کافر, وہ بھی حیران رہ گئے کہ دنیا میں ایسا فاتح ہے, اتنی تکلیفیں اور نقصان کیے ہیں مکہ والوں نے, لیکن جب داخل ہوئے ہیں ایک پتہ بھی نہیں توڑا, ایک پتہ بھی نہیں توڑا. میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر قدر تفصیل سے آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا فلاں بن فلان کدھر ہے؟ میرے چچا نے تم لوگوں کو پیسے دیے تھے, سود لینا تھا, جاؤ. آج محمد الرسول اللہ اعلان کرتے ہیں اس ساری جہالت کو میں نے اپنے پاؤں کے تلے دفن کر دیا. اج مولوی جڑے نے سود لیندے تے دیندے پھردے نے,
بلکہ یہ جتنے احترام کے الفاظ ہیں نا، ڈبل شاہ، اب ڈبل بھی اور ساتھ شاہ بھی، اور شاہ لفظ کی پوجا کرتے ہیں، دنیاوی مفاد کے لیے اس لفظ کو اپنے کاروبار کے ساتھ لگا لیا۔ اور میں نے کئی دفعہ آپ کو بات بتائی ہے، یہ جتنے بھی بسم اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ سب انا للہ، دکانوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، باہر بورڈ پر لکھا ہوا ہے الحاج، حاج تو نے کیا ہے، عبادت چھپانے کی ضرورت ہے۔ جو کاروبار میں عبادت کو لے کر آتا ہے وہ ڈاکو ہوتا ہے، لوگوں کی جیبوں کو کترنے کے لیے مذہبی سلوگن جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ تو یہ اہل سنہ والجماع، حنفی، بریلوی، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ ہم نعوذ باللہ اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کوئی ایسا کلمہ کہیں جو ان کو تکلیف دے، کہ ہم کہیں نہیں جی تسی جہنمی ہو۔ ہمارے تو پیغمبر رئیس ہے امت جنت میں جائے۔ مولویوں کو آج میں نہیں مخاطب کر رہا، لیکن اپنے بھائیوں کو، تمہارے دل کو کھٹکھٹا رہا ہوں۔ علماء کے بارے میں کبھی کبھی بات ہوتی ہے، گلا تو گھوڑ دیا تیرا اہل مدرسہ نے، بتا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اگر پیغمبر کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ آج آپ کے پیش نظر ہوتا، بجلی چوری دی تے میلاد نبی پاک دا ایک کم نہ ہوگا۔ جس لئے موسم لگنا ہے نا، کئی عاشقاں دے ہوتے چوری دے پرچے ہو جانے، بھائی ڈائریکٹ کنڈا پا کے انہوں نے میلاد دی مجلس کرائی۔ کس طرف چلے گئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دنیا میں توحید، اخلاق، انسانوں کی رشت و ہدایت، محبت، پیار، حقوق و فرائض، ادب و آداب، نبی علیہ السلام آئے ہیں نا، آپ کے آنے کی خوشی ہے، نوجوان نسل کو بتائیں کہ ماں باپ آپ کی زندگی کا ایسا حصہ ہیں، ان کے بغیر نہ دنیا کامیاب ہے نہ آخرت بہتر ہے، اللہ کی رضا ان کی رضا میں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد طہارت، پاکیزگی، عفت، پاک دامنی، صدق مقال، حسن اخلاق، اچھا کردار، یہ آپ کی سیرت ہے۔ بیان کرو، سیرت النبی بیان، 12 مہینے بیان کرو، 24 گھنٹے بیان کرو۔ لیکن آپ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایک مہینہ ہو اور اس مہینے میں سب سے زیادہ شراب پی جائے، مہنگی ہو، سب سے زیادہ جسم فروشی ہو، تو یہ ہم مسلمانوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تو آپ کی بعثت کا مقصد جو ہے وہ مشن، جشن نہیں۔ آپ کی بعثت کا مقصد آپ کی سیرت کو بیان کرنا اور اپنانا ہے، حلوے کھانا نہیں۔ آپ کی بعثت کا مقصد اپنی زندگیوں کو سجانا ہے، گلیوں بازاروں کو سجانا نہیں۔ صحابہ کے دور میں کاغذ بھی تھا، رسیاں بھی تھی، جھنڈیاں بھی بن سکتی تھی، لیوی بھی لگ سکتی تھی، آٹا بھی تھا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اللہ کے لیے اس کو سمجھیں۔ آج امت مسلمہ جس ذلت کے کار کے اندر ہے، 3 طبقوں نے، پاکستانی قوم کا نہیں، دنیا کے مسلمانوں کا 3 طبقوں نے بیڑا غرق کیا ہے۔ آخری بات، حل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورہبانها۔ 3 طبقوں نے پاکستانی قوم سمیت پوری امت مسلمہ کا بیڑا غرق کیا ہے۔ ایک ہمارے حکمران، پیر، لکھ لکھ مرید ہیں، ہزاروں مرید ہیں، ایک بھی کامدہ نہیں۔ اور پھر علماء سو، ہم مولوی لوگ اپنے آپ کو نکال کر نہیں، من حیث الجماع اور قوم، ہم مولوی لوگ جو ہیں بربادی کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے خطبہ کی آخری جو نصیحت ہے، اگر اپنے دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا بھی کریں، سنا بھی کریں۔ سب سے زیادہ مفید عمل ہے انسان اپنے دل کو نرم کر سکتا ہے۔ اقول قولی ھذا۔